ہمارے یوٹیوب چینل حسنین رضا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی شہادتیں حاصل کریں، پڑھیں بابت بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وسیلہ برکت کے نبی اور آل نبی پر بابت بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال، نہ کوئی غم۔ اب اللہ کے ولی کی شان، ان لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ پہلے شان بیان فرمائی کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن و ملال۔ اب اللہ کے ولیوں کی تعریف کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو شخص ایمان لائے اور متقی بن کر زندگی گزارے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور جب انسان متقی بن کر، پرہیزگزار بن کر، جب اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی لوگوں کے لیے آگے ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی دنیا بھی ان کے لیے کامیاب ہے اور اخروی زندگی بھی ان کے لیے کامیاب ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاوا نہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی شان بتائی، تعریف بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ولیوں کو کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، اس لیے کہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہ جماعتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہیں اور دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرا کرتی ہیں۔ اور یہ مستحکم یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے کسی شے سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کے کسی چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے الحمدللہ، وہ حق بات کو کہنے میں، حق بات کو سننے میں، حق کا اعلان کرنے میں، حق کا پرچار کرنے میں کبھی کسی ملامت کرنے والوں کی خوف یا کسی ڈرانے والے کے ڈر سے وہ نڈر ہوتا ہے، وہ بے خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا محسوس کرتا ہے، اور جن کے دلوں سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، نبی پاک سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان پھر وہ دنیا کے ہر چیزوں سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں، وہ سارے ڈر اس کے اندر ہے، اور جس کے دل میں رب کا ڈر ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتا، دنیا کے کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، دنیا کے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد الباری کو سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ بات پکی ہے کہ جو بھی شخص رب تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے وہ دنیا کے کسی چیز سے نہیں کرتا، اور اگر جو شخص رب تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرتا، اگر کتے کی بھونکنے کی بھی آواز آئے وہ شخص سے ڈر جاتا ہے، اگر بلی کے میاؤں کی آواز آئے وہ شخص سے ڈر جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اگر بھاگنے والا جنگلی جانور بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا وسیلہ دیتا ہے تو وہ نقصان پہنچانے کے بجائے راستہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو شخص رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے یہ اس کی شان ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس پرفتن دور میں ہمیں ضرورت ہے احتجاج کرنے سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے دین اسلام پر عمل پیدا ہونے کی، عمل کرنے کی، اس لیے کہ سڑکوں پر نکل کر ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں پہ پہنچنا چاہیے، ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ سنوائی ہونی چاہیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے کہ ہماری سنوائی ہو، ہماری پہنچ ہو، ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہو، صیانت کی ذمہ داری ہو۔ لیکن آج تمام چیزیں ختم ہوتی بھی نظر آتی ہے، نہ ہماری پہنچ ہے، نہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہ ہماری دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے، نہ ہماری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، نہ چاہو حشمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کا رد عمل کیا ہے؟ کیا صرف ہم احتجاج کریں ہمیں کامیابی مل جائے گی؟ ہاں، یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی بھی ضرورت ہے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کا رد عمل یہ ہے کہ شریعت پر بڑھ چڑھ کر عمل کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اگر قرآن پاک پر حملہ ہو رہا ہو تو تم قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو ہر دن سے زیادہ تم تلاوت کرنے کا معمول بنا لو تو حملہ آٹومیٹک رک جائے گا۔ نماز کے اوپر حملہ ہو، نماز کی پابندی کر دو، روزے پر حملہ ہو، روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اسلام کی حقانیت پر جہاں جہاں حملہ ہو تم بڑھ چڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، عمل کرنے کی کوشش سے کرو تو اس کا رد عمل یہی ہوگا، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یا تو پھر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤ تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ ارادے مستحکم کر لو کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب اتنا یقین کامل ہو جائے گا پھر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اگر ہم اسی ارادے میں رہ گئے، حالات صحیح نہیں ہے، زمانہ صحیح نہیں ہے، دور صحیح نہیں ہے، ہماری سنوائی نہیں ہے، اگر ہم یہی سوچ کر رہ گئے تو پھر دشمن ہمارے پر حملہ کرتا ہوا روز بروز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا زمانہ حالات پہلے صحیح تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کون سے حالات صحیح تھے؟ اس وقت بھی حالات صحیح نہیں تھا۔ رسول پاک کے دور میں بھی حالات صحیح نہیں تھے۔ فاروق اعظم کے دور میں بھی حالات تو صحیح نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے دور میں بہت سارے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کرنے لگا، زکات کے منکر ہو گئے۔ کیا یہ حالات بہتر تھے؟ حالات صحیح تھے؟ لیکن نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر کسی کے سمت میں، کسی کے حق میں اگر ووٹ کی ایک رسی بھی نکلتی ہو میں اس کو بھی دوں گا، اگر اس کو کوئی ادا نہ کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا وہ حالات صحیح تھا؟ نہیں، حالات کل بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا رد عمل یہی ہے کہ ہمیں شریعت پر کھل کر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حالات بہت صحیح ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اعلانیہ طور پر ہماری مسجدوں سے آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، ہم تو ہر چیز الحمدللہ اعلانیہ طور پر ہم ادا کر سکتے ہیں، ہم داڑھیاں رکھ سکتے ہیں، ہم سنت و شریعت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔
لیکن جب حالات مجبور ہو جائیں گے، مجبور کر دیں گے، کیا اس وقت عمل کریں گے؟ اس وقت آج پہلے سے عمل کرنا شروع کر دو. ارے بنیاد مضبوط کر دو تو تعمیر صحیح ہو جائے گی. اگر بنیاد کمزور رکھو گے، حضرات آج حجاب پر آوازیں اٹھ رہی ہے، حجاب پر آواز بلند ہو رہی ہے اور برقعے پر آوازیں ہو رہی ہے. آپ تو سنتے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا، سب لوگ سب جانتے ہیں، نوجوان بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہماری ماں بہنیں اگر برقع نہیں پہنتی، فیشن کے ساتھ ادھر ادھر رہتی ہے. حضرات میری ماں بہنیں اگر بنیاد مضبوط کر لیے ہوتے کہ حجاب کی پابندی ہو جائے، برقع پہن کر گھر سے خاتون جنت کی کنیزہ بن کر نکلے، آج حجاب پر اعتراض نہیں ہوتا، آج برقع پر اعتراض نہیں ہوتا. اگر ہمارے قوم کے نوجوان شروع سے سر پر ٹوپی لگائے ہوئے ہوتے تو پگڑی پر اعتراض نہیں ہوتا، صافہ پر اعتراض نہیں ہوتا، اسلامی لباس پر اعتراض نہیں ہوتا. آج جو اعتراض کے بوچھار ہو رہے ہیں، یہ کمزوری کس کی طرف سے ہے؟ یہ کمزوری ہماری طرف سے ہے، یہ کمزوری اپنوں کی طرف سے ہے. ارے دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے آگ کس نے لگائی ہے؟ یہ آگ ہم لوگوں نے لگائی ہے، یہ آگ آپ لوگوں نے لگائی ہے، یہ آگ ہماری قوم نے لگائی ہے، یہ آگ ملت اسلامیہ کے ماننے والوں نے لگائی ہے. اگر پہلے سے ارادہ مضبوط ہو جاتا تو منزلیں آسان ہو جاتی. اس لیے ہماری ماں بہنوں اگر پہلے سے حجاب کی پابندی کی ہوتی. اب اس لیے کہ لفظ عورت جو ہے، عورت کا معنی ہی چھپانا ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے. لیکن اگر تم اس کو سڑک پر نکل کر نمائش کرو، لوگوں کو دکھاؤ، اپنے شوہروں کے سامنے تم ڈائی بن کر رہو اور سڑکوں پہ نکلو تو میک اپ کر کے نکلو، پھر تمہارے اوپر تو اعتراض ہی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ تم نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہو. ارے نمائش کرنا، میک اپ کرنا شریعت نے صرف شوہروں کے لیے جائز رکھا ہے. شوہروں کے سامنے تم نمائش کرو کہ تم اس کے سامنے اچھی بھلی نظر آؤ. یہ شرم و حیا کی بات میں صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہوں. ارے جس کے لیے شریعت نے جائز رکھا تم اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اور جس کے سامنے میک اپ کر کے آنا حرام تھا، شریعت و سنت کے خلاف تھا، تم اس کو لے کر چوراہے پہ نظر آتے ہو، بازاروں میں نظر آتے ہو، اور دیگر خرافاتوں کی جگہ نظر آتے ہو، گارڈن میں نظر آتے ہو، پارکوں میں نظر آتے ہو. حد تو یہ ہے کہ مزارات پہ اگر جائیں گے تو میک اپ کر کے ایسے جاتے کہ باپ کے ولیدے میں جا رہی ہے. یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سا ملت ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے. اس میں ماں بہنوں آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ آج بھی اگر تم توبہ کر کے صدق دل سے خاتون جنت کی غلامی قبول نہ کر لی تو پھر آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے. ہم تو اچھا ہی گمان رکھتے ہیں اور اچھا ہی گمان ہونا چاہیے اور اچھا ہی گمان ہے کہ الحمدللہ آنے والا وقت اس سے بہتر ہوگا. اگر بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر بنا کے عطا فرمائے گا. لیکن حضرات ہم جو غریب نواز کا نام کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث پاک کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ پر جہاں پہ میرے رب نے فائز فرمایا ہے، غریب نوازی کو غریب نوازی کا سرٹیفکیٹ کس نے عطا کیا ہے؟ میرے پروردگار نے عطا کیا ہے. سب کو تسلیم ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اس میں ہاتھ بھی کسی کا تو ہے. وہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ خواتین اسلام کا ہاتھ ہے. غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ پر فائز کرنے والا اگر کہ پروردگار عالم ہے، اور یقین ہے کہ پروردگار عالم ہے، اس لیے کہ بغیر رب کے حکم سے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن غوث اعظم کی ماں کی زندگی بھی تو دیکھو کہ جو جب غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے تو غوث پاک 16 یا 17 پارے کا حافظ قرآن بن کر تشریف لاتے ہیں. کیوں؟ جب پوچھا گیا ایسا کیوں آپ حافظ قرآن کیسے بنے 16 یا 17 پارے کا؟ آپ نے فرمایا میری ماں جب بھی روٹی پکاتی تھی، کھانا بناتی تھی یا کوئی بھی کام کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتی تھی. میں اس کو سن کر 17 پارے کا حافظ قرآن بن گیا ہوں. ارے جس کی ماں اللہ اکبر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہی موضوع پر انشاءاللہ تعالی غریب نواز کی فضیلت پر آئندہ جمعہ بیان ہوگا انشاءاللہ. بس یہ بات مکمل کر دوں کہ جن کی ماں روٹی پکاتے، کھانا بنا
پاک کی تلاوت کرتی ہو تو ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والا ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، یہ غوث اعظم ہی ہوگا۔ اس لیے کہ ماں اگر خاتون جنت فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا ہے، بیٹا امام حسین شہید کرب و بلا ہوتا ہے۔ اگر ماں کیا کہتے ہیں کہ ماں اگر کنیزہ فاطمہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ ماں اگر ام الورا ماہ نور ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات ماں اگر متقیہ ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، شریعت و سنت پر عاملہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ ماں اگر متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہند ہوتے ہیں۔ ماں اگر عالمہ عاملہ ہوتی ہے تو بیٹا حضور تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی زندگی کو سدھارنے میں، ان کی منزلوں کو آسان کرانے میں اگر سب سے پہلا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے رب کی عطا سے تو وہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ، پہلا مکتب جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی گود کو سنبھالو تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ ماں اگر قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بیٹا غوث اعظم عبدالقادر ہوتا تھا، لیکن آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بہن قوم کی لڑکیاں، عورتیں اگر روٹی پکاتی ہیں، اگر کچن ادھر ہے تو سیریل چل رہا ہے، کبھی کبھی روٹیاں بھی جل جاتی ہے سیریل کے چکر میں۔ اب جو ماں سیریل دیکھ دیکھ کے روٹی پکاتی ہو، جو ماں ٹی وی دیکھ دیکھ کر بمبئی کے آوارہ کتوں کے حالات کو دیکھ کر روٹی پکاتی ہو، کھانا بناتی ہو، اب اس پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مشکل سے غلام غوث اگر ہو جائے اللہ کی رحمت پر منحصر ہے، ورنہ تو وہ غلام غوث بھی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے میری ماں بہنوں جرأت ایمانی پیدا کرو، اور کیا کہتے ہیں کہ تم خاتون جنت کے کنیزہ ہو، حضرت سمیہ کی کنیزہ ہو۔ الحمدللہ جب دشمن اگر چاروں طرف سے حملہ کرے تو تم نعرے تکبیر کی صدا بلند کرو تو دشمن زیر ہو جائیں گے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ 40 بھیڑیے تھے، گیدڑ کتے تھے، لیکن ایک کہ 40 گیدڑوں کے سامنے جب اللہ کے نام کی صدا بلند کی تو سب پست ہو جاتے ہیں، سب لاچار و مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، اور شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے۔ اس لیے حضرات ایک ہاتھ میں نعرہ تکبیر کا جھنڈا لہراؤ تو دوسرے ہاتھ میں نعرہ رسالت کا جھنڈا لہراؤ تو دشمن مجبور ہو جائیں گے۔ اس الحمدللہ چلتے چلتے بہت سارے لوگ ایک نعرہ دے کر تمہارے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں RSS اور جو بھی اس کے گنڈے ہیں، لیکن آج تو ہمارے اپنے اندر ایسا گنڈا پیدا ہو گیا ہے، ایسا گنڈا، ارے وہ تو بھگوا دکھا کر ایمان اسلام پر حملہ کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنوں میں اس سے بڑھ کر ایسا گنڈا پیدا ہوا کہ جو حضرت علی کا نام لے کر اسلام پر حملہ کرتا ہے، امام حسن کا نام لے کر اسلام پر حملہ کرتا ہے، اس سے زیادہ ارے RSS کے گنڈوں سے زیادہ اپنے گنڈوں سے بچنا ضروری ہے کہ جو علی کا نام لے کر ابو بکر صدیق کی توہین کرے، امام حسن کا نام لے کر امیر معاویہ کی توہین کرے، تو یاد رکھنا ہمارا نعرہ ہوگا نعرے حیدری، بولیے نعرے حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ اس لیے کہ ہمارے رضا نے ہمیں سکھایا
کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔